فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ یا فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی 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 فاطمہ منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ منقبت پڑھتا ہوں تیری فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ پڑھنا چاہیے جب تیری منقبت پڑھنا چاہیے جب تیری منقبت سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ سورہ رحمان پڑھ لی فاطمہ اے سخی بابا کی بیٹی فاطمہ اے سخی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا۔ کوثر، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر عطا کر دیا، خیر مطلق، خیر محض، ہر زاویے سے خیر۔ اب کہا جی کوثر کے معنی ہے حوض کوثر۔ کوثر کا مطلب ہے اسلام، کوثر کا مطلب ہے شریعت۔ پتہ نہیں 17-18 معنی کوثر کے، ایک معنی کر دیے کوثر کے کہ کوثر کا مطلب ہے فاطمہ زہرا۔ تو کہنے لگے کہ ایک معنی ہے، وہ جو 15 معنی ہیں، وہ جو 16-17 معنی ہیں، انہیں ہم مراد لیں یا اسے مراد لیں؟ تو قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے۔ تفسیر ہی سب سے اچھی وہ ہے جس میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہو، یعنی جہاں قرآن کی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن سے مل جائے اس سے اچھی تفسیر نہیں ہے۔ ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، کوئی حدیث مبارکہ تک جانے کی جب ضرورت پڑتی ہے جب آیت نہ ہو، اور عقل کے تقاضوں پر جب بات کرنی پڑتی ہے جب حدیث نہ ہو، اقوال انبیاء کے اوپر جب عمل کرنا پڑتا ہے جب حدیث نہ ہو۔ تو یہ تدریجی طور پر ہے، ٹھیک ہے، تدریج درجہ بدرجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں ایک آیت لے کر بزرگوں کے اقوال کو ڈھونڈوں اور اس آیت سے جوڑوں اور کہوں جی تفسیر ہو گئی۔ نہیں، اگر آیت کے ساتھ آیت ہے تو مجھے آیت کو آیت کے ساتھ پہلے جوڑنا ہوگا۔ قاعدہ، قانون، طریقہ، طور طریقہ یہ ہے۔ تو ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرے تو یہ بہترین تفسیر ہے۔ مثلا ارشاد ہوا الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ آیت ہمیں الجھا رہی ہے، ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ رحمان زمین پر نہیں ہے، رحمان زمین پر نہیں ہے، رحمان مکے میں نہیں ہے، رحمان کراچی میں نہیں ہے، رحمان عرش پر ہے۔ تو اب دوسری آیت اس کی تشریح کرے گی، اور تشریح یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے۔ آپ نے اس جگہ پر بٹھا دیا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے جگہ چاہیے۔ جگہ تو اسے چاہیے ہوتی ہے جو جسم ہو، اور جو جسم ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، کئی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے جسم، جی، تغیر و تبدل کا محتاج ہوتا ہے، وقت کا محتاج ہوتا ہے جسم، مکان کا محتاج ہوتا ہے جسم بہت سی چیزوں کا محتاج ہوتا ہے۔ اور جب میں نے جسم مان لیا اللہ کے لیے تو میں نے اس کی محتاجی کو مان لیا، اور جو محتاج ہو وہ سمد نہیں ہوتا، یا دوسرا لفظ کہوں جو محتاج ہو وہ محتاجوں کی حاجت روائی نہیں کرتا۔ تو ماننا پڑے گا کہ ایک آیت ہمیں یوں سمجھا رہی ہے کہ وہ جو عرش ہے اس سے مراد کوئی مکان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی تختہ نہیں ہے، کوئی بیٹھک نہیں ہے، کوئی کرسی نہیں ہے،
یہ کرسی کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ جلالت کے لیے ہوا ہے، یہ عرش کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ علویت کے لیے بلند استعمال ہوا ہے، سب سے بلند ہے، سب سے اونچی جگہ پر ہے، اب جگہ نہیں سب سے اونچا ہے، وہ جہاں ہوگا وہی عرش ہے، وہ جہاں بیٹھ جائے گا وہی کرسی ہے، اور وہ کہاں نہیں ہے؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لہذا ساری کائنات، یہ تو ہمارے تصور کے لیے کائنات، ساری کائنات اس کا عرش ہے، ساری کائنات اس کی کرسی ہے۔ اب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے، مثلا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا اپنی رسالت کی اجرت کے طور پر سوائے یہ کہ قربہ سے مودت کرو۔ تو اب کہا جی قربہ سے مراد فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے تو نہیں، اسی آیت کا آخری حصہ قربہ کی تشریح کر رہا ہے، تفسیر کر رہا ہے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا ہم اس کے حسن ہی حسن میں اضافہ کریں گے۔ تو یعنی قربہ کہ جس کو پا لینا حکم الہی ہے، اس کا دوسرا نام قرآن نے رکھا ہے حسنہ۔ وہاں کہا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قربہ سے مودت۔ اب قربہ کیا ہے؟ آگے چل کے اسی آیت میں کہا وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ حاصل کر لیا اس کے ہم حسن میں اضافہ کریں گے۔ اور ہم صبح شام صدیوں سے ایک دعا مانگتے آ رہے ہیں، ائمہ نے ہمیں سکھائی پڑھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جس نے ایک حسنہ پا لیا ہم اس کے حسن میں اضافہ کریں گے۔ ہم نے جب آیت کی تفسیر حدیث میں دیکھی تو بی بی زہرا نے فرمایا میں ہی حسنہ کا لفظ ہوں جو قرآن میں آیا ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ یہ دنیا میں حسنہ اور آخرت میں حسنہ، ایک ایسا وجود ہے جو دنیا میں بھی مجھے چاہیے اور آخرت میں بھی چاہیے، اور دنیا میں محبت فاطمہ اور آخرت میں شفاعت فاطمہ۔ یہاں بھی سیدہ کے بغیر میرا اور آپ کا گزر نہیں ہے، اور آخرت بھی سیدہ کے بغیر تکمیل تک نہیں پہنچے گی۔ تو اب ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب کہہ دو کہ اے میرے حبیب ہم نے تمہیں خیر ہی خیر کوثر عطا کر دیا۔ اب کوثر سے مراد ہم کہہ رہے ہیں جی فاطمہ بی بی، کہنے لگے نہیں اس سے مراد فلاں چیز ہے۔ اچھا اس سے مراد اگر فلاں چیز ہے تو اسی سورہ کی آخری آیت اس کی تفسیر کر رہی ہے، ان شانئک ھو الابتر، آپ کو اولاد کا تانا دینے والا ہی بے اولاد رہے گا۔ تو ماننا پڑے گا کوثر سے مراد ایک اولاد ہے۔